سنیوں کا یہ بڑا دوال ہے. بستی بستی کریا کریا کرو کریا بات، اشرفی دولا کریا چھوڑو، کام کی بات کرو، ورنہ کریے کے بعد لگے گا الگ الگ نعرے شروع ہو جائیں گے. کریا کریا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہو، محمد عربی کا ذکر ہو. سنیوں کا یہ بڑا دوال ہے. پہلے سرکار کا ذکر کرتے تھے، صحابہ کا، اہل بیت کا. اب ہر آدمی اپنے پیر صاحب کا ذکر شروع کر دیا. اشرفیوں کو دیکھو تو اپنے پیر کا، رضویوں کو دیکھو اپنے پیر کا. بند کرو، سینٹرل آف گریویٹی اپنے نبی کی ذات کو بناؤ، اسی لائن آف ایکشن کو فالو کرو. تم رسم و رواج کی بھول بھلائیوں میں پھنس چکے ہو، تم کو رسم و رواج سے فرصت نہیں. آج دوسری جماعتیں اعلیٰ معاشرہ، آئیڈیل سوسائٹی اور ایک پرفیکٹ مین بناتی ہیں. نماز، روزے، زکوٰۃ و حج کی بات ہوتی ہے، ہم لنگر، فاتحہ، محفل سما سے باہر ہی نہیں آ رہے ہیں. بہت تلخ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. پہلے آپ نماز، روزے، زکوٰۃ و حج کی پابندی کیجئے، یہ آپ پہ فرض ہے. اس کے بعد آپ مستحبات پہ آئیے. لیکن آپ پوری طاقت کے ساتھ مستحب عمل تو پوری شدت کے ساتھ کرتے ہیں اور عبادت سے دور ہے. اپنے معاشرے کو سنی معاشرہ بنائیے، کیونکہ ہر جماعت میں اگر کچھ انکمپلیٹ چیز ہے، ناقص چیز ہے تو ہونی چاہیے، لیکن اہل سنت کمپلیٹ ہونا چاہیے اس کا ہر فرد. اس لیے کہ ساری جماعتوں کے پاس مدرسہ ہے اور مسجد ہے. ساری جماعتوں کے پاس مدرسہ اور مسجد ہے، اور اہل سنت کے پاس مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، جہاں شریعت کی بھی تعلیم ہوتی ہے، جہاں طریقت کی، معرفت کی، حقیقت کی. جس جماعت کے پاس یہ تین حصد ہو اور وہ جماعت اگر بے عمل ہو، اس سے بڑے افسوس کی اور کیا بات ہو سکتی. کیا میں عرض کر رہا تھا؟ قرآن کا اس لیے دعویٰ ہے کہ 1400 سال پیشتر سے لے کر قیامت تک کے جتنے مسائل ہیں اس کا حل میرے پاس ہے. چاہے وہ زراعت سے متعلق ہو، چاہے وہ تجارت سے متعلق ہو، چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو، چاہے وہ نکاح سے متعلق ہو، چاہے وہ طلاق سے متعلق ہو، چاہے وہ آئلی زندگی سے متعلق ہو، چاہے وہ خارجی زندگی سے متعلق ہو، چاہے معاشرتی زندگی سے متعلق ہو، اس کا حل میرے پاس ہے. میں نے قرآن سے پوچھا، ایک قرآن یہ بتا، کیا تجھ کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا تجھ چینج کیا جا سکتا ہے؟ کیا تجھ میں تبدیلی آئی جا سکتی ہے؟ تو قرآن کہے گا پورے قرآن کی بات تو چھوڑو، سورت کی بات تو چھوڑو، آیت کی بات تو چھوڑو، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی ہے. تو قرآن کا اس لیے یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مخلوق کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، مخلوق کے بنانے والے خالق کا قانون ہے، کریٹر کا قانون ہے، رزاق کا قانون ہے، مالک کا قانون ہے، رب العالمین کا قانون. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن. سبحان اللہ. اور وہ قرآن اپنے حبیب کی شان میں یوں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب، یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. ترجمہ ذہن میں رکھو، باگل کوٹ کے لوگوں، اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرو.